اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیر جریدہ وفاء العرب محمود خیر الدین الحلبی کی قادیان حاضری اور انٹرویو از امانوئل حارث، قسط نمبر 29۔ جب میں اس امر کو دیکھتا ہوں کہ قادیان ازمنۂ ماضیہ میں ایک چھوٹی سی گمنام بستی تھی اور آج سلسلہ احمدیہ کے ظہور کے باعث مہاجرین و مخلصین کا مسکن بن جانے سے وہ ایک وسیع و وقیع قریباً 8,000 نفوس پر مشتمل شہر نظر آ رہا ہے تو میں محو حیرت ہو جاتا ہوں۔ دمشق کے ایک مشہور ادیب محمود خیر الدین الحلبی مدیر جریدہ وفاء العرب ہندوستان آئے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات اور سلسلہ احمدیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے قادیان بھی تشریف لائے اور 3 دن قیام کیا۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے اخبار وفاء العرب میں مورخہ 29 ذی الحج 1339 ہجری میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا ترجمہ الفضل مورخہ 20 اکتوبر 1931 میں شائع ہوا تھا، جو شیخ مبارک احمد صاحب مولوی فاضل نے کیا تھا۔ اس مہمان مدیر موصوف کی گفتگو سوال و جواب کی صورت میں تھی اور بیشتر سوالات ہندو مسلم تنازع کے متعلق تھے۔ الغرض مدیر موصوف نے اپنے سفر کے متعلق لکھا، جب میں بخیر و عافیت بمبئی پہنچا تو مجھے استاذ مکرم سید زین العابدین شاہ صاحب ناظر دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ سے ملنے کا اشتیاق، اس فطرتی جذبہ محبت کی وجہ سے جو ان کی طبیعت میں ودیت کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے اکثر مشاہیر بلاد اسلامیہ ان کے سلسلہ احباب میں منسلک ہیں، پیدا ہوا۔ پھر حضرت مرزا محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح کی زیارت کا بھی شوق تھا تاکہ خود آپ سے ملاقات کر کے سلسلہ احمدیہ کے متعلق جو کہ ممالک عربیہ میں بھی کثرت سے اشاعت پذیر ہو رہا ہے کچھ حالات معلوم کر سکوں۔ چنانچہ میں 50 گھنٹے کے گاڑی کے سفر کے بعد قادیان پہنچا اور شاہ صاحب موصوف کے در دولت پر حاضر ہوا۔ آپ نے انتہائی خوش اخلاقی سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا اور میری رہائش کے لیے انتظام کر دیا۔ میں آپ کے پاس 3 دن ٹھہرا اور دوران قیام میں استاد مکرم نے مجھے سلسلہ احمدیہ کے نظم و نسق کے دفاتر اور مدارس علمیہ دکھائے جو انتظام کے لحاظ سے کسی باقاعدہ حکومت کے دفاتر سے کسی طرح کم نہ تھے۔ جب میں اس امر کو دیکھتا ہوں کہ قادیان ازمنۂ ماضیہ میں ایک چھوٹی سی گمنام بستی تھی اور آج سلسلہ احمدیہ کے ظہور کے باعث مہاجرین و مخلصین کا مسکن بن جانے سے وہ ایک وسیع و وقیع قریباً 8,000 نفوس پر مشتمل شہر نظر آ رہا ہے تو میں محو حیرت ہو جاتا ہوں۔ مجھے استاذ مکرم کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ آج اس سلسلہ کے مبشرین و مبلغین دنیا کے کونا کونا میں تبلیغ میں کوشاں ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کوئی قابل ذکر مقام ایسا نہیں رہا جس میں لوائے احمدیت کے علم بردار نہ ہوں۔ بلاد غربیہ میں بھی عقلمند تعلیم یافتہ لوگ احمدی مبلغین کے ذریعے دین حق کی صداقت کے قائل ہو چکے ہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمام انجمن ہائے ماتحت کے امراء و سیکرٹری صاحبان اپنی تبلیغی، تنظیمی، تعلیمی کارگزاریوں کی ماہوار اطلاع متعلقہ مرکزی دفاتر میں بھیجتے ہیں جہاں سے نظارت علیہ تک پہنچائی جاتی ہیں، تو اس جماعت کی تنظیمی مسائل کی قدر میرے دل میں اور بڑھ گئی، کیونکہ جماعت کی تنظیم ان امور کی سر انجام دہی کے بغیر ناقص رہ جاتی ہے۔ حضرت اقدس سے ملاقات۔ میں نے استاذ مکرم سے حضرت خلیفۃ المسیح کی ملاقات کی خواہش کی، چنانچہ آپ نے مناسب انتظام کے بعد مجھے مطلع فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے شرف باریابی کی درخواست منظور فرما لی ہے۔ میں وقت معینہ پر جب حاضر خدمت ہوا
تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر نہایت خندہ پیشانی اور دل پذیر بشاشت کے ساتھ ملاقات کی اور میرے بخیر و عافیت پہنچنے پر مبارکباد دی۔ آپ کا رنگ گندمی، قد درمیانہ، آنکھیں سیاہ اور بے حد خوبصورت ہیں، جن سے ذکاوت و ذہانت مترشح ہوتی ہے۔ لغت عربیہ پر آپ پوری طرح عبور رکھتے ہیں۔ اپنوں کی طرح غیروں میں بھی باوجود اختلافات شدیدہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے دوران گفتگو میں ملک شام کی اہم سیاسیات کے متعلق دریافت فرمایا، جس پر میں نے عرض کیا اگرچہ اہل فرانس شامیوں کو کچھ حقوق دینے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ملک کی سیاسی حالت کچھ ڈاواڈول سی ہی نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کی سیاسیات پر گفتگو۔ فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے دریافت کیا ہندوستان کی سیاسی شورش کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے، اور کیا حکومت برطانیہ استگ و دو کے بعد آپ کے تمام حقوق دے دے گی؟ اس پر آپ نے فرمایا یقیناً ایسے حقوق جو طرفین کے لیے مناسب ہوں حکومت کو دینے پڑیں گے۔ حکومت کی یہ زبردست خواہش ہے کہ آپس میں غلط فہمی و عدم اعتمادی کا ازالہ کیا جائے، چنانچہ رہنمایان ملک کی ایک مجلس اس امر کے لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہندوستانی معاملات اور ملکی مفاد کے متعلق بحث و تمہیس اور پھر تصفیہ کریں، جس کے نتیجہ یقیناً مفید ہی ہوگا۔ ہندو مسلم تنازعات۔ پھر میں نے عرض کیا ہم اکثر ہندو مسلم تنازعات و مناقشات کے متعلق سنتے رہتے ہیں، اس باہمی اختلافات کے کیا اسباب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہندو مسلم معاملہ اس معاملے سے زیادہ خطرناک ہے جو عہد فرعون میں اقباط اور بنی اسرائیل کے درمیان تھا۔ جب ہم عربی اخبارات میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی تلقین کرتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہماری مشکلات و مصائب سے واقف نہیں، ورنہ وہ یقیناً ہمارے ساتھ ان حالات میں اظہار ہمدردی اور تعاون کرتے۔ الغرض اس مہمان صحافی نے ہندو مسلم اتحاد، مسلمانوں کے مقاطعہ، ہندوؤں کے عقائد وغیرہ کے حوالے سے اپنے سوالات جاری رکھے اور آخر پر اس مدیر نے آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم آپ کے سلسلہ موقرہ کے متعلق اکثر سنا کرتے ہیں، لیکن متعدد امور کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں، کیا آپ مجھے ایسے حقائق سے مطلع فرمائیں گے جو میں اہل وطن کو ہدیتاً پیش کر سکوں؟ اس پر فرمایا ہماری جماعت شریعت حقہ قرآن اور احادیث نبوی پر سختی سے عامل ہے اور ان سے سر منہ منحرف نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور پر دلائل قاطعہ ہیں۔ آپ ہمارے سامنے ظاہر ہوئے اور حقیقی دین اسلام کی اشاعت فرمائی۔ الحمدللہ کہ اکثر بلاد عربیہ و غربیہ میں سے عقل مند لوگ و علماء ہمارے مبلغین کے ذریعہ اس سلسلہ حقہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اعدائے اسلام کے شر انگیز پراپیگنڈا کی مدافعت کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر تلے ہوئے ہیں، اور تمام جہان کو دین واحد پر جمع کریں۔ ہمارا اور تمام ملت اسلامیہ کا فرض ہے کہ تمام مخالفین اسلام کا مقابلہ کریں۔ جماعت احمدیہ کی تعداد۔ جب میں نے پوچھا کہ جماعت احمدیہ کی تعداد کتنی ہوگی تو آپ نے فرمایا صحیح اعداد و شمار تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ قریباً 7 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس وقت بھی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی پذیر ہے، اور اکثر افراد جماعت احمدیہ اپنی زندگیاں تبلیغ و تبشیر کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ ہمیں خدا کے فضل سے امید ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ بلاد عربیہ وغیرہ میں جماعت احمدیہ کی کثیر تعداد پیدا کر سکیں۔ میں نے عرض کیا آپ کا بلاد شام کے دیکھنے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کثرت اشغال
اور دیگر امور اس میں مانے ہیں۔ اگرچہ شامیوں کے حسن اخلاق کا مجھ پر گہرا اثر ہے، اس موقع پر ہمارا سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہوا اور میں آپ کی تصریحات کا شکریہ ادا کرتا ہوا آپ سے رخصت ہوا۔ آپ ہندوستان کے اعلیٰ مفکرین اور چوٹی کے رہنماؤں میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ اکثر اللہ من صالحی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ جیسے اور بھی بکثرت بنائے۔ اخبار الفضل، قادیان، دارالرحمان، 20 اکتوبر 1931، صفحہ نمبر 6 اور 7۔